السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا سپر سٹار سیریز میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد روح زمین پر قدم رکھنے والی بہترین ذات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ حضور کی زندگی کے مشابہ تھا۔ دریا دلی، پاکیزگی، عبادت و بندگی، صدقہ خیرات، تمام خیر کے کاموں میں سب سے آگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی نیکی کے بارے میں خیال کرتے ہو اور ابوبکر وہ کام کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ تمام خصوصیات میں جس چیز نے انہیں دوسرے تمام صحابہ سے ممتاز کیا وہ ان کی سچائی تھی، جس کا اعتراف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں صدیق کا لقب دیا، کیونکہ ابوبکر جو کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اپنے دوست ابوبکر کے پاس آتے ہیں۔ ابوبکر نہ صرف دعوت قبول کرتے ہیں بلکہ اسی گھڑی سے دعوت کے پھیلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ طلحہ، زبیر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ میں سے لگ بھگ آدھے افراد تک دعوت پہنچا دیتے ہیں، اور یہ سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ آج جس کوالٹی کا ہم خصوصی ذکر کریں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت ہے۔ دوستوں، یہ وہی شخصیت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو نکلتے تو ان کے ساتھ ہوتے، دعوت کے راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا، تکلیف پہنچائی جاتی تو دفاع کرتے، جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ میں نکلتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، آپ کی والدہ پہچان بھی نہیں سکی، لیکن قربان جائیے آپ پر کہ جب ہوش آیا تو الفاظ یہی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن تمنا یہی ہے کہ دارالارقم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے لیے ساتھی چنا تو وہ حضرت ابوبکر ہی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا اور جان کا دشمن تھا۔ ایسے وقت حضور کا ساتھ دینا اور ہجرت کرنا جان جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کچھ اور ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے کہ اماں عائشہ کہتی ہے کہ آج سے پہلے میں نے جو سنا تھا کہ لوگ خوشی کے مارے روتے بھی ہیں، آج مجھے یقین بھی آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نمونہ وہ غار کا وقت بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک بچھو بل سے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابوبکر صدیق اپنا پیر سوراخ پر رکھ کر اس بل کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ بچھو آپ کو ڈس لیتا ہے، شدید درد ہونے کے باوجود آواز نہیں نکالتے ہیں کہ حضور جاگ جائیں گے، البتہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جو حضور کے رخسار مبارک پڑتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کا اندازہ ہوتا ہے۔ کئی دنوں کی مسافرت کے بعد جب آپ دونوں ام معبد کے گھر پہنچتے ہیں، دونوں شدید پیاس میں ہیں، اللہ کے نبی پانی پیتے ہیں تو ابوبکر فرماتے ہیں، میرے حبیب نے پانی پیا اور میری پیاس جاتی رہی۔ ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جسے انہوں نے خود ایک قصیدے کی شکل میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، میرے حبیب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، ان کو بیمار دیکھ کر میں بھی بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھیک ہوئے تو مجھے دیکھنے آئے، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جناب محمد رسول اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات چکا دیے، صرف ابوبکر کا احسان نہیں چکا پایا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں ان کا ساتھی بنائیں گی۔
کتنا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، کتنا ان کی طرح جیتے اور مرتے ہیں۔ یہ دیکھیے 63 برس کی عمر ہو چکی ہے، پیر کا دن ہے، ابو بکر اٹھتے ہیں، بدن بخار سے ٹوٹ رہا ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 برس کی عمر میں ہی تشریف لے گئے تھے۔ ابو بکر گھر والوں کو وہی کپڑے اڑھانے کے لیے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑھائے گئے تھے۔ گھڑی آ جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور تا قیامت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جگہ پا جاتے ہیں، آپ کے بازو دفن ہو جاتے ہیں۔ یہی بات عزیز ساتھیوں ہمیں اس حدیث کی طرف لے جاتی ہے جس حدیث میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ کیسے حاصل کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ صحابی نے فرمایا میری نماز اور روزے تو زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا کرے اور کل قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسرے خلیفہ اسلام کی ایک خاص خصوصیت کے اوپر ہم آپ کے سامنے نیا ویڈیو لے کر آئیں گے۔ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سپر سٹار سیریز میں ضرور جڑے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ